السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. معزز و مکرم حاضرین گرامی اور میرے دینی ملی بھائیوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ ایک ادنا سا طالب علم کے دل میں اللہ رب العالمین نے یہ جذبہ دیا کہ ہم ایک دینی مجلس قائم کریں. جب ہم ایک دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ہم سے یہ چیز ظاہر بھی ہونی چاہیے کہ ہم دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس طالب علم کے دل میں ایک جذبہ دیا کہ ہم اس دینی مدرسے کے کچھ تجلی کو آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں. لہذا ایک ادنا سا طالب علم جو کہ ابھی فی الحال عربی سوم یعنی ثالثہ میں پڑھتے ہیں، جو کہ ابتدائی تعلیم ہے، ندیم اختر عطا اللہ، میں اس کو خلوص دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبات کو شرف قبولیت سے نوازے اور قیامت کے دن میزان حسنات میں اس کو وزنی بنائیں. سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو کہ سورہ عبس کی آیت ہے. آج اس دنیا میں ایسا ماحول ہے، خاص طور سے ہماری سوسائٹی میں یہ ماحول ہے کہ پیسہ بولتا ہے. اس کی تعبیر ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے. جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ہنر سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کے یہاں دولت نہیں ہوتی ہے اس کے عیب کو بڑا مسئلہ بنا کر گلی گلی کوچوں کوچوں میں بدنام کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ بات ہم سب لوگوں کو معلوم ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک اس دنیا میں کوئی نہیں تھے. سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ برگزیدہ بندہ، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے رکھنے والا، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے تر رکھنے والا شخص، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اب ہم غور کریں کہ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں. ہم اس دنیا میں کسی کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس حسب نسب ہے، اس کی باتوں کی اہمیت دی جاتی ہے. اور جس کے پاس مال و دولت نہیں، حالانکہ وہ نیک ہے
اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے اپنی زبان کو تر رکھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، صرف اور صرف ایک دولت مند شخص کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں اور دیکھیں کہ جو شخص دنیا میں سب سے برگزیدہ بندے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں جینا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے جینا ہے۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم اس دولت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے تو ہم اس دھوکے میں نہ جائیں کہ اس مال و دولت کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یا اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس ہمارے خاندان بہت اونچے ہیں، ہمارے خاندان کا نام گاؤں میں اس طرح لیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے خاندان کے کسی آدمی کا نام بھی لیا جائے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان کا نام سن کر لوگوں کے دل میں کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے خاندان بڑے ہیں تو ہم اپنے خاندان کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کا اعلان کیا تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ اپنے قریبی، آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین سے ڈرائیے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ نبی ہیں لیکن پھر بھی آپ کی نبی ہونے کی وجہ سے آپ کے خاندان والے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کے خاندان والے جنت اس شرط پہ جائیں گے کہ وہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے نام لے لے کر پکارا اور کہا کہ اے عبد مناف، اے بنی عبد مناف، اے بنی لوئی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں قیامت کے دن کوئی تمہارا کام آنے والا نہیں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں قیامت کے دن کسی طریقے سے تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے فاطمہ، تو میری سب سے پیاری بیٹی ہے، لیکن میری پیاری بیٹی ہونے کی وجہ سے تم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو تمہیں نیک اعمال کرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں اگر تم مجھ سے کچھ بھی مانگ لو تو حتی المقدور، حتی الامکان، جہاں تک ہو سکے گا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن اگر تمہاری ایک نیکی بھی گھٹ جائے تو تم ایک نیکی دے کر تمہیں جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ چنانچہ ان تمام باتوں سے، اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کا بیٹا عالم ہے، کسی کا بیٹا بہت بڑا عالم ہے، متقی و زاہد ہے، تو اس کا باپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے، میرا بیٹا میرے لیے دعا کر دیں گے تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ یا اسی طریقے سے کسی کے باپ عالم ہے اور اس کا بیٹا جاہل اور اسی طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کو نہ پہچاننے والے ہیں، اللہ رب العالمین کو نہ ماننے والے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ابو عالم ہے تو میں اپنے ابو کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی بیوی عبادت گزار ہے، بہت ہی اچھی عبادت کرتی ہیں، اور اس کا شوہر شرابی ہے، کبابی ہے، اور راتوں کو نہ جانے کہاں کہاں گھوم پھر رہا ہے، گناہوں کا کام کر رہا ہے، تو اس کا شوہر یہ نہ سوچے کہ میری بیوی عبادت گزار ہے تو میں اپنی بیوی کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی کا شوہر نیک اور عابد و زاہد ہے تو اس کی بیوی یہ نہ سمجھے کہ میرا شوہر عالم اور بہت بڑے متقی و زاہد ہے تو میں اپنی شوہر کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال آپ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ سے لے سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1000 سال زندگی دیا تھا۔ 950 سال آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے،
آپ علیہ السلام یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور لوگوں کو کہا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اور طاغوت اور بتوں سے بچو، بتوں سے اجتناب کرو، بتوں کو انکار کر دو۔ لیکن 950 سال کی محنت، سخت محنت مشقت کے بعد کچھ اس طرح ثمرہ ملا کہ بس مٹھی بھر گنے چنے، انگلی میں گنے چنے چند لوگوں نے ایمان لایا۔ تب آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، آپ ایک کشتی بنا لیجئے اور اس کشتی میں آپ پر ایمان لانے والے تمام لوگوں کو سوار کر لیجئے، کیونکہ اب میرا عذاب آنے والا ہے۔ 950 سال کی محنت کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی بناتے ہیں، کشتی پر تمام ایمان والے سوار ہو جاتے ہیں۔ سوار ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ سیلاب میں نوح علیہ السلام کی کشتی ادھر سے ادھر ٹمانٹویاں کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ تو ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار جتنے بھی لوگ ایماندار ہیں سب کو بچائیں گے، چاہے کشتی کہیں بھی چلے جائیں۔ چنانچہ کشتی ادھر سے ادھر گھومتے گھومتے اچانک کیا دیکھتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کشتی کے سامنے ادھر ادھر ڈوب رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، اے میرے پیارے بیٹے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم میری کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں بچا لے گا، اللہ رب العالمین تمہاری جان بخش دے گا، تم ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا نے کیا جواب دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ یہ سیلاب کیا ہے؟ سیلاب تو آیا، اس کا پھر چلا جائے گا، میں اپنی جان اس پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی جان کو بچا لوں گا۔ یہ بات کہہ ہی رہے تھے، اپنی زبان سے ادا ہی کر رہے تھے کہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک زوردار لہر آیا اور لہر نے باپ بیٹوں کے درمیان جدائی ڈال دی، اور بیٹا کہاں سے کہاں چلا گیا کچھ پتہ نہیں چلا۔ چنانچہ جب پھر اپنے اولاد کی محبت، اپنے بیٹے کی محبت اس کو یوں ہی خاموش رہنے نہیں دیا، بیٹی کی محبت نے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کرنے لگا کہ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، حالانکہ میرا بیٹا میرا اہل میں سے ہے، تو اس کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لایا ہے، اس لیے تمہارا بیٹا تمہارا یہ اہل میں سے نہیں ہے، آئندہ اس طرح کے سوال ہرگز نہ کرنا، نہیں تو تمہاری نبوت میں بھی آنچ آ سکتی ہے۔ میں نے جو تمہیں نبوت دی ہے، نبوت کا تاج پہنایا ہے، میں تم سے نبوت کا تاج بھی چھین سکتا ہوں، اس لیے آئندہ ان تمام چیزوں، ایسی باتوں کا سوال مت کرنا جو کہ تم نہیں جانتے ہو۔ اسی طریقے سے تو یہاں پر اس حدیث کو پیش کرنے کا مطلب میرا ہے کہ یہاں پر باپ نبی ہے اور اس کے بیٹے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب آئیے آگے ایک اور قصہ آپ کو سناتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بتوں کو بیچتے بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، آپ یہ سب کام چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا تو اس کے ابو نے کہا کہ آپ یہ سب باتیں بتانا ہمیں چھوڑ دیں، ان تمام باتوں کو آپ چھوڑ دیجئے، نہیں تو تمہیں میں ایسا کروں گا، اور اس سے کہا کہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، اے ابو تمہارے اوپر سلامتی ہو، میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ابو کو چھوڑ دیے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس کے لیے ہی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو بھی جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر بیٹا نبی ہے اور باپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب آئیے اور قریب آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین کے دین کو پیش کرنا شروع کیا لوگوں کے سامنے، تو لوگوں کی طرف سے اڑچنیں آنے لگی، رکاوٹیں آنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے روکنے لگے اور دھمکیاں دینے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت میں پھنس گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت تمام لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کی اور کہا کہ آپ کے بھتیجے اس طرح کے کام کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کو جھوٹا اور نہ جانے کیا سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنے بھتیجوں کو روک لیجئے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب
آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے بھتیجے آپ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں، آپ یہ سب کام چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے چچا، اگر پوری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دی جائے اور اس کے بدلے کہا جائے کہ یہ سب کام چھوڑ دو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میری جان پر آ جائے، میری جان بھی چلی جائے اور پھر کہا جائے، اگر مجھے کوئی اگر کہے کہ تمہاری جان بچ جائے گی اگر تم یہ سب کام چھوڑ دو گے، پھر بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ سب بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو میں سچا کبھی بھی کہہ نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت یہ سب باتیں کہنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تمہارے دل میں جو آ رہا ہے تم کرو، تمہیں جو اچھا لگ رہا ہے تم کرو، اب ہم تمہاری جانب سے اس طرح ڈھال بن کے کھڑے رہیں گے کہ کوئی بھی تمہارے بال کو بیکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ان مصیبتوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا والوں نے بہت ستایا اور مارنے کی دھمکی دی، جان لینے کی دھمکی دی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی، تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا ہے اور انہوں نے مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ جب حضرت ابو طالب کا آخری وقت آیا تو محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سراہنے پر آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اے چچا، آپ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اپنا دم توڑ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے شفا مانگوں گا، آپ کے لیے میں بخشش کی دعا کروں گا، تو انشاءاللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین نجات دے دے گا۔ لیکن اسی کے پاس حضرت ابو طالب کے پاس اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اس کو چڑھانے لگے اور کہنے لگے کہ اتنے دن تو آپ اپنے باپ اور دادا کے دین پر قائم رہے، لیکن آخری دم مرتے وقت آپ دین محمد پر مریں گے۔ یہ سب باتیں کہہ کر جب ابو طالب کو چڑھانے لگے تو انہوں نے کہا، آخری سانس لیتے ہوئے کہا کہ میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر مرتا ہوں۔ چنانچہ قیامت کے دن حضرت ابو طالب کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں پر میرا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نبی ہے اور اس کا کوئی چچا ہے، اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اگر کوئی نبی ہے اس کے باپ ایمان نہیں لاتا تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اگر کوئی نبی ہے اس کا بیٹا ایمان نہیں لاتا تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اگر کوئی نبی ہے اس کی بیوی ایمان نہیں لاتی ہے تو بھی جہنم میں جائے گی، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا فرعون بہت ہی جاہل بادشاہ گزرا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہہ رکھا تھا، اس کی بیوی اللہ پر ایمان لائی تھی، وہ جنت میں جائیں گی۔ ان تمام باتوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں جنت میں لے جانے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، ہم خود بخود ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال دین کے مطابق ہوں گے، ہمارے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال قرآن و حدیث کے خلاف ہوں گے، اگر ہمارے اعمال اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوگا تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جتنی بھی زندگی دی ہے، جو کٹ گئی ہے، اسے اللہ رب العالمین ان زندگی سے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں کہ ہمارے جو زندگی گزر چکی ہے، گناہوں میں گزر چکی ہے، ان کو اللہ معاف فرما، اور جو زندگی باقی ہے اے اللہ ہمیں ان زندگی کو تیری عبادت کی راہ میں لگا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔